بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آئیں ترکیب سیکھیں اور سکھائیں، اس کا سبق نمبر 7۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الفاتحہ اس کی مکمل ترکیب ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ البقرہ، اس کی ترکیب ترجمہ۔ یاد رکھیں سورۃ الفاتحہ یہ جو لفظ ہے آمین، یہ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا لفظ ہی نہیں ہے۔ آمین سورۃ فاتحہ ولضالین تک ہے، جی یاد ہو گیا ہے۔ آمین قرآن کا لفظ نہیں ہے، اس لیے اسے الگ لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ اس کی جو رائٹنگ ہے نا، اس کے لکھنے کا جو انداز ہے وہ فاتحہ سے جدا ہے۔ تو آمین قرآن پاک کا لفظ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آمین یہ اسم فعل بمعنی امر ہے۔ کیا ہے؟ رضوان کو آج پتہ چلا ہے آمین اسم فعل بمعنی جی، اس کا معنی ہے استجب۔ کیا معنی اس کا؟ استجب کا معنی قبول کر۔ تو آمین یہ دعا ہے، ترجمے سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہاں، یہ ہم کسی کو نہیں کہتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا آمین۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو آمین اسم فعل بمعنی امر حاضر استجب، اس کا فاعل اس کے اندر ہے، یعنی یہ وہ اسم فعل جو بمعنی امر ہے۔ جو اسماء افعال بمعنی امر ہیں ان کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، جیسے رویدہ، بلہا، ان سب کا بلہا، حیال، ان کا فاعل کیا ہوگا؟ ان کے اندر۔ آمین اسم فعل بمعنی امر، اس کا فاعل اس کے اندر، وہ کیا ہوگا؟ انتا۔ کیا ہوگا؟ یاد ہو گیا؟ اچھا، لیکن آگے مفعول آتا ہے، یہاں اس کا مفعول آگے نہیں آیا۔ جو اسماء افعال بمعنی امر ہوتے ہیں نا، ان کا آگے کیا آتا ہے؟ اس کا آگے مفعول نہیں آیا۔ مفعول حذف کیا بھی جاتا ہے کبھی، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں مفعول کو حذف کرنے کی، جن میں سے ایک ہے اس کا معین ہونا، اس لیے حذف۔ اور یہاں مفعول معین ہوتا ہے، کیا؟ پیچھے دعا مانگتا ہے بندہ، اہدنا الصراط المستقیم، آگے سارے کہتے ہیں آمین۔ کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اس کا مفعول وہ دعا ہے، کون سی؟ یہ جو دعا پہلے مانگی ہے، اس نے کہا یا اللہ بارش نازل فرما، اگلوں نے کیا کہا؟ آمین۔ یہ آمین کا مطلب یہ دعا مانگی ہے اللہ یہ قبول فرما۔ اسے یاد رکھنا، کئی بندے مقتدی سمجھتے ہیں دعا تو امام مانگ رہا ہے، ہم تو خالی آمین آمین کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آمین یہ دعا ہے۔ وہ دعا مانگتا ہے یا اللہ بارش نازل فرما، یہ آگے سے کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا قبول فرما۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو اس کا مفعول ہوگا ھذا الدعاء۔ کیا مفعول ہوگا؟ یا یوں کہہ لیں یہ مقدر ہے، یا یوں کہہ لیں پہلے آ گیا۔ کیا آ گیا؟ بہتر یہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ مقدر ہے آمین ھذا الدعاء۔ کیا ہوا؟ تو آمین کا کیا معنی ہے؟ استجیب۔ استجیب کا معنی تو قبول فرما، کیا یہ دعا جو مانگی ہے۔ ترکیب کرتے ہوئے اس کی یوں کرتے ہیں، آمین اسم فعل بمعنی امر حاضر استجیب، اس کے اندر انتا، یہ اسم فعل اپنے فاعل سے مل کر، مفعول تو مقدر ہو گیا، اپنے فاعل سے مل کے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، تو ترجمہ بھی ہم نے کر دیا۔ یاد ہو گئے؟ آگے جا رہے ہیں جی، سمجھ آ گئی ہے؟ الف لام میم، بسم اللہ کی ترکیب ترجمہ ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ الف لام میم، اس کی ترکیب نہیں میں کروں گا، کیوں؟ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ ہم ایک مقولہ بولتے ہیں الترکیب،
تحت المعنی، اس کا ترجمہ ہے ترکیب معنی کے نیچے ہے، کہ آپ کو کسی جملے کا معنی آئے گا تو آپ اس کی ترکیب کریں گے، جس کا آپ کو معنی ہی نہیں آتا آپ اس کی ترکیب نہیں کر سکتے۔ بھائی جان الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں ان کا مطلب کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، ہمیں ان کا مراد جو ہے اللہ کی ان سے وہ ہمیں معلوم ہے، لہذا ہم ان کا وہ جو ترکیب ہے وہ ہم نہیں کریں گے جی کئیوں نے کی ہے لیکن وہ پکی ترکیب نہیں ہے۔ پکی ترکیب تب ہوتی ہے جب کیا آتا ہے آپ کو ترجمہ، تو جب آپ کو ترجمہ ہی نہیں آتا تو آپ ترکیب کیسے کریں گے؟ تو لہذا الف لام میم کی ترکیب کیونکہ ابھی ان کا ترجمہ جی آگے جا رہے ہیں۔ ذالک الکتاب، جی آج اجرا نہیں کریں گے، صرف قاعدے ترکیب اور ترجمہ۔ یہ ہے جناب اسم اشارہ، یہ ہے اسم اشارہ کے بعد الف لام والا اسم، ایسے ہی ہے جی۔ اچھا ذالک اسم اشارہ ہے، یہ تھوڑا سا بتا دوں، یہ ذالک پورا اسم اشارہ نہیں ہے، اس میں اسم اشارہ صرف یہ ہے، آگے دو لفظ ہیں، ایک لام ایک کاف۔ یہ جو لام ہے یہ بود کے لیے ہے، کس کے لیے؟ اور یہ جو کاف ہے یہ حرف خطاب ہے، آپ نے سنا ہی نہیں۔ اس میں اشارہ کے ساتھ جب کاف آئے وہ ضمیر نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب بتاتا ہوں، یہ کس کے لیے لگا؟ بود کے لیے، اور یہ مذکر کے لیے، کس کے لیے؟ اور یہ لام کس کے لیے؟ کاف حرف خطاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جس سے بات ہو رہی ہے وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، وہ ایک ہے دو ہے، وہ کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ جیسے اولئک، کیا یہ اس میں اشارہ جمع کا ہے، اب جدھر اشارہ ہے وہ جمع ہے، آگے کاف حرف خطاب ہے، اس نے یہ بتایا جس سے بات ہو رہی وہ ایک ہے، جس سے کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اولئک یہاں بھی ایسے ہے، ذالک ایک ہے جس کی بات ہو رہی ہے وہ بھی یہاں ایک ہی ہے، لیکن جن سے بات ہو رہی ہے وہ سرکار ہے۔ حرف خطاب یہ بتائے گا کہ مخاطب کیسا ہے۔ اس میں اشارہ کے ساتھ جب حرف خطاب لگے تو اس کے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بتائے گا کہ مخاطب کیسا ہے، ایک ہے دو ہے تین ہے، مذکر ہے مؤنث ہے۔ جی کچھ سمجھ بھی آئی؟ اس میں اشارہ صرف زا ہے، لام تبعید یعنی بود کا ہے، کاف حرف خطاب۔ جی یہ اس میں اشارہ کے بعد آیا الف لام والا۔ عام طور پر اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا آئے تو ہم وہاں دو ترکیبیں زیادہ کرتے ہیں، نمبر ایک موصوف اور یہ صفت، نمبر دو مبدل منہ اور یہ بدل۔ آپ نے سنا نہیں جی؟ کوئی سنا ہے آپ نے؟ جی یہ بھی معرفہ ہے، موصوف صفت کر لے، مبدل منہ بدل کر لے۔ جی یاد ہو گیا؟ جی آگے جا رہا ہوں، آگے ہے لا ریبہ، کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا لائے نفی جنس، پہلے یہ یاد رکھیں لائے نفی جنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنس کی نفی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جنس سے حکم کی نفی کرتا ہے۔ چلیں یہ پھر کبھی سمجھاؤں گا، لیکن سمجھ شاید کسی کو آئی کسی کو نہیں۔ مثال کے طور پہ چلو لا رجولا، کیا پڑھا؟ فی الدار، یہ راجل کی نفی نہیں کر رہا، ہاں راجل سے اس کی نفی کر رہا ہے کہ گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ اگر یہ راجل کی نفی کرتا ہے نا تو پھر ترجمہ ہوتا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ جنس کی نفی کرتا پھر ترجمہ کیا ہونا تھا؟ بندے تو ہیں۔ یہ جنس سے اس کی نفی کر رہا ہے، اور اس کو آپ کہیں گے حکم، گھر میں ہونے کی نفی کر رہا ہے، گھر میں بندہ ہی کوئی نہیں، یہ ہے، یہ نہیں کہ بندہ ہی کوئی نہیں، بندے تو ہیں۔ تو یہ جنس کی نفی نہیں کرتا، جنس سے جی یاد ہوا ہے؟ اچھا لائے نفی جنس کا جو اسم ہے اس کی صورتیں کوئی 4-5 ہے، لیکن میں کہتا ہوں آج کے دور کے طالب علم کو ایک یاد ہو جائے نا تو یوں سمجھ لیں کہ وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی وہ ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ لائے نفی جنس کے بعد نکرہ مفردہ۔ جی نکرہ سے مراد وہی ہے جو آپ نے نکرہ پڑھا ہوا ہے۔ آگے لفظ ہے جی مفردہ،
اس سے مراد ہے مضاف مشابہ مضاف نہ ہو. جی کوئی سمجھ آئی؟ مضاف یہ کس سے مراد ہے؟ جب آپ لائے نفی جنس کے اندر یہ لفظ بولیں گے نکرہ، نکرہ سے مراد تو وہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، مفرد سے مراد یہ ہے. جی مضاف وہ ہوتا ہے جو آگے مضاف ہو آگے مضاف الیہ ہوتا ہے. مشابہ مضاف وہ اسم ہے جس کا معنی دوسرا اسم ملائے بغیر مکمل نہ ہو. یاد ہوا ہے؟ مشابہ مضاف وہ اسم ہے جس کا معنی، جیسے یہ لفظ طالعن، اس سے پہلے یاد جبلن، وہ مثال کے اندر، تو یہ طالعن کا معنی چڑھنے والے. کیا معنی؟ تو اب کس پہ چڑھنے والے؟ کھوتے پہ. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ پنجابی میں کھوتا کہتے ہیں گدھے کو. تو چڑھنے والے موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ، پہاڑ پہ، کس پہ چڑھنے والے؟ تو اس کا معنی سمجھ نہیں آتا جب تک آگے کوئی لفظ نہیں لگائیں گے. تو ہم نے ایک لگایا، کھوتا نہیں لگایا، ہم نے جبل لگایا. کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی گدھا، گدھا کہتے اس کو، دراز گوش کہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے اوپر دراز گوش پہ سواری فرمایا کرتے تھے. اچھا جی، بہرحال مشابہ مضاف وہ اسم ہے جس کا معنی دوسرا اسم ملائے بغیر. میں نے آپ کو یہ یاد کرانا ہے جی، نکرہ مفردہ. نکرہ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو معرفہ نہ ہو نکرہ ہوتا ہے. مفردہ سے مراد ہے جو مضاف مشابہ. لائے نفی جنس کا اسم جب یہ ہوگا نکرہ مفردہ تو پاجی وہ مبنی بار فات ہوگا. مبنی بار جی یہ ہے ریب. کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. یہ مفردہ ہے کیونکہ مضاف مشابہ مضاف نہیں ہے، لہذا یہ مبنی بار فات ہے. جی توجہ ہے آپ کی؟ سننا ذرا، یہ مبنی کیوں ہوتا ہے؟ سنا میں نے کیا کہا؟ یہ لائے نفی جنس کا اسم مبنی کیوں ہوتا ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے، اصل میں لائے نفی جنس کا اسم جو نکرہ مفردہ مبنی بار فات ہوتا ہے نا، یہ ایک سوال کے جواب میں آتا ہے. مثال کے طور پر یہاں لا ریب ہے، سوال ہوگا حل من ریبن. کیا سوال ہوگا؟ کیا شک ہے؟ کیا جواب لا ریبہ، کوئی شک نہیں. آپ نے سنا ہی نہیں. اچھا سوال کے اندر مین ہوتا ہے، کیا کہا؟ تو جواب میں یہاں مین مقدر ہے اس لیے یہ مبنی ہے. جواب میں یہاں جو بھی لائے نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ مبنی بر فتح، پکی بات ہے وہاں مین کیا ہوگا؟ مقدر، کیونکہ وہ سوال کا جواب ہوتا ہے. سوال میں مین ہے لہذا جواب میں بھی مین ہے. جی میں نے بتا دیا یہ لائے نفی جنس ہے، یہ نکرہ مفردہ ہے مبنی بر. یاد رکھیں لائے نفی جنس کی خبر اکثر محذوف ہوتی ہے. اکثر کیا ہوتی ہے؟ اس لا کی یہاں خبر محذوف ہے. اس آیت کی ترکیبیں بہت ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ تو سبا شرح پڑھتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ ایسے گزارا کر رہے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے. ذالک الکتاب لا ریب، اس کی ترکیبیں بہت ہیں. بیضاوی جب چھٹے سال میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 3-4 یہاں ترکیبیں ہیں، لیکن ہم وہ ترکیب کریں گے جو آسان ہے اور جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے مطابق ہے. ہم نے وہ ترکیب کرنی. جی وہ ترکیب کرنے لگا ہوں. یہ میں نے تھوڑا سا وقفہ بھی یہاں کیا ہوا ایسے ہی ہے. میں فی کو آگے لے جاؤں گا، لا ریب یہاں وقف کروں گا، یہاں جملہ ختم. فیہ ھدی للمتقین نیا جملہ ہے، آپ سن ہی نہیں رہے. اس لا کی خبر یہاں معذوف ہے، وہ کیا ہے؟ ثابتن. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اب ترکیب ہونے لگی ہے. موصوف کیونکہ میں نے قاعدہ بتا دیا، الکتاب صفت، موصوف صفت مل کے بنایا مبتدا. کیا بنایا ہے؟ جی قاعدہ مبتدا کیوں بنایا موصوف سے مل کے؟ جناب یہ معرفہ ہے. ذالک الکتاب کیا ہے؟ لا ریب یہ جملہ ہے. یاد رکھیں لائے نفی جس پہ آنا وہ جملہ ہے. کون سا؟ اسمیہ. وہ جملہ ہے کون سا؟ تو قاعدہ ہے بھائی جان، پہلے آئے معرفہ اس کے بعد آئے جملہ. وہ معرفہ مبتدا بنتا ہے، جملہ اس کی خبر بنتا ہے. آپ نے سنا نہیں ہے؟ زیدن معرفہ، قام جملہ، یہ معرفہ یہ جملہ فعلیہ. اسی طرح معرفہ کے بعد جملہ اسمیہ ہے تو معرفہ کو کیا بناتے ہیں؟ مبتدا. جملہ کو کیا بناتے ہیں؟ قاعدہ یاد ہوا؟ موصوف صفت مل کر مبتدا، لائے نفی جنس ریب اس کا اسم،
کیا ہو گیا اس کا؟ ثابتون اس کی خبر موصوف، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے جا رہا ہوں، فیہ ھدی للمتقین، یہ ہمارا بہت قاعدہ مشہور ہے، بہی داؤن، کیا یہ ہمارے پیچھے رہتے دوسرے مسلک والے، ہم نے کبھی کبھی میں ان کو پکڑ لیتا تھا، اب نہیں پکڑ، ان کو میرا پتہ چل گیا، اب نہیں ان کو کچھ کہتا، جب مجھے نہیں جانتے تھے میں ان کو پکڑ لیتا تھا، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ ایک دفعہ میں نے ان کے طالب علم کو کہا یہ ھدی یہ مرفوع ہے، کہتے منصوب ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ فیہ ھدی للمتقین، ٹائم تھوڑا، فیہ ھدی للمتقین، لیکن جو ہم ترکیب کر رہے ہیں اس کے اندر ہم اس کو مرفوع پڑھائیں گے، یہ جار مجرور ہے، یہ کیا ہے؟ جار مجرور، یہ اسم ہے، قاعدہ ہے پہلے آئے جار مجرور بعد میں آئے اسم، شرط ہے جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود، تو جار مجرور کو ہم بناتے ہوتے ہیں خبر، جی بعد والے کو بناتے ہیں، جی ترکیب ہو گئی، فی کو کہیں گے جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت، یہ اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اس میں خبر مقدم، ھدی مصدر، اس میں فاعل کے معنی میں لے لو، لام جار، المتقین مجرور، یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کی حالت جری کس کے ساتھ؟ یا ما قبل کسرہ، یہ متقین مجرور ہے لام کی وجہ سے، جار مجرور مل کے ھدی کے متعلق، ھدی اپنے متعلق سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی سمجھ آ گئی؟ مزہ ہے؟ اب ہم صرف ترجمہ کریں گے۔ ذالکہ میرے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، ذالکہ وہ، کیا؟ اب کتاب تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اشارہ تو وہ، کبھی کبھی اشارہ اس کے لیے جو قریب ہے بعید والا کیا جاتا ہے اس کے رتبے کو بیان کرنے کے لیے، کہ رتبے کے لحاظ سے بعید ہے، کیا؟ جی ہاں سمجھ آ گیا؟ تو ترجمہ میرے اعلی حضرت نے یوں کیا، وہ بلند رتبہ، وہ رتبے والی بات بھی ترجمے میں کر دی، وہ بلند رتبہ کتاب، کیونکہ مبتدا بنا ہے، ایک ترکیب جو ہم کر رہے ہیں ہم نے تو ایک ہی کی بھئی، ہم نے تو موصوف سے بنایا نا، وہ بلند رتبہ کتاب۔ آگے ترجمہ، لا ریبہ کوئی شک کی جگہ نہیں، فی تو آگے ہے بھائی جان، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، اب یہ بلاغت ہے، اس میں اعلیٰ سرکار نے ایسا ترجمہ کیوں کیا کہ کوئی شک کی جگہ نہیں، یہ نہیں کہا کہ کوئی شک نہیں اس میں، کیونکہ فی کو آگے لے گئے، یہ مختصر المعانی وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ترجمہ سب سے بہتر ہے، یہ جو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ہوا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی جگہ نہیں، کوئی شک کی جگہ نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اس بلند رتبہ کتاب میں متقین ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 7 مکمل ہوا جی۔